سانپ ڈسے گا تیری جان چلی جائے گی، برا دوست ڈسے گا تیرا ایمان چلا جائے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى في مقام آخر: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وقال تعالى في مقام آخر: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو دستور عطا فرمایا ہے اسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام بنیادی طور پہ دو قسم کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے: اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اللہ کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور زندگی کے تمام امور میں اللہ کے حکموں کی پیروی کریں۔ یہ اللہ کے ہم پر حقوق۔ بندوں کے حقوق کی فہرست طویل ہے۔ والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، بھائی کے بھائی پر، پڑوسی کے پڑوسی پر کیا حقوق ہیں۔ ایک طویل فہرست ہے جو ایک نشست میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ البتہ اتنی سی بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالی کے حق کے بعد بندوں کے حقوق میں سے سب سے زیادہ اہمیت والدین کے حق کی ہے۔ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث نبویہ میں پڑھتے ہیں، جا بجا اللہ کے حق کے بعد والدین کے حقوق کی طرف بندوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ آپ کے رب کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ کے حق کے بعد متصلاً والدین کے حق کا تذکرہ فرمایا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔
وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں پہ بھی اللہ کے حق کے بعد متصلاً والدین کے حق کا تذکرہ فرمایا۔ بلکہ صرف یہ نہیں کہ ہماری ملت میں، ہمارے دین میں یہ حکم ہے، بلکہ سابقہ ادیان میں بھی یہی ترتیب تھی کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والدین کے حق کی سمجھی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے باقاعدہ اس بات کا عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو بنی اسرائیل سے اسی بات کا وعدہ لیا گیا تھا، اللہ نے اپنے حق کا مطالبہ کیا، پھر اس کے بعد متصلاً والدین کے حق کا مطالبہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، مقررہ وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا گیا ثم ایون، اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہاں پہ بھی اللہ کے حق کے بعد متصلاً والدین کے حق کا تذکرہ فرمائے۔ بلکہ میں اگلی بات عرض کروں کہ شریعت مطہرہ نے جب جرائم اور گناہوں کی ترتیب بنائی ہے تو اس میں بھی اسی ترتیب کو مد نظر رکھا ہے کہ والدین کا حق ادا، اللہ کا حق ادا نہ کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کا حق ادا نہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک ہوتا ہے گناہ، دوسرا ہوتا ہے گناہ کبیرہ، تیسرا ہوتا ہے اکبر الکبائر۔ وہ اکبر الکبائر کا معنی یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ، میں تمہیں اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ بالکل وہی ترتیب ہے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کا حق ادا نہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر بڑا گناہ والدین کا حق ادا نہ کرنا۔ شریعت مطہرہ نے والدین کے حقوق کو اہمیت دی ہے۔ نہ صرف یہ کہ والدین کا حق ادا کرنا بندے پر لازم ہے، بلکہ والدین کے ساتھ ادنا درجے کا احسان اور بھلائی بندے کو روحانیت کے اعلیٰ مراتب پہ پہنچا دیتا۔ ادنا درجے کا احسان، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، والد صاحب کو پانی پیش نہیں کیا، چائے پیش نہیں کی ہے، والد صاحب کے پاؤں نہیں دبائے، صرف والد صاحب کے چہرے پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈالی، اللہ تعالیٰ ایک قبول حج اور ایک قبول عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے۔ یعنی ایک حج کی ادائیگی پر بندہ روحانیت کے جن مراتب پر پہنچتا ہے، والد صاحب والدہ کے چہرے پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈالنے پہ اتنا اجر ملتا ہے۔ ہم کئی مرتبہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ حرمین شریفین میں، مسجد حرام میں، مینا، مزدلفہ، عرفات میں، صفا مروہ پہاڑیوں پہ
ہم بھاگ بھاگ کے اپنے اللہ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً وہاں پہ اللہ ملتا ہے، لیکن ہمیں پھر یہ یاد نہیں رہتا کہ ہمارے گھر میں والد کی صورت میں، والدہ کی صورت میں اللہ نے جو رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہمیں عطا فرمایا ہے، یہی والد یہ میرے لیے بیت اللہ بھی ہیں، میرے لیے حجر اسود بھی ہیں، یہ میرے لیے صفا مروہ بھی ہیں، یہ میرے لیے مینا مزدلفہ عرفات بھی ہیں۔ طواف نہیں کرنا پڑتا، صرف ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھنے پہ وہ ثواب مل جاتا ہے جو مینا اور مزدلفہ اور عرفات اور صفا مروہ کے درمیان بھاگ بھاگ کے مشقتیں اٹھانے پر ملتا ہے۔ سعادت مند ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کو ان کی زندگی میں پا لیتے ہیں اور ان کے وجود مسعود سے فائدہ اٹھاتے ہیں، غنیمت سمجھتے ہیں، ان کی خدمت کر کر کے اپنے پیارے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ والدین دونوں کے حق کی اہمیت ہے، لیکن اگر کوئی سوال کر لے کہ والد کا حق مقدم ہے یا والدہ کا حق مقدم ہے، تو اصول یاد رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، من احق الناس بحسن صحبتی، اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، آپ کی والدہ۔ صحابی نے پھر پوچھا ثم من، اس کے بعد؟ قال امک، آپ کی والدہ۔ پھر پوچھا ثم من، اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہے؟ قال امک، آپ کی والدہ۔ اور چوتھی مرتبہ فرمایا ابوک، آپ کے والد۔ تو شروع میں 3 مرتبہ والدہ کا تذکرہ فرمایا، چوتھی مرتبہ والد کا تذکرہ فرمایا۔ اسی سے علماء نے ایک مسئلہ مستنبط کیا کہ مجموعی طور پہ والدہ کا خیال زیادہ رکھنا ہوتا ہے والد کی بنسبت، لیکن فقہاء نے قدر تفصیل بیان فرمائی ہے کہ ہم جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اس کا تعلق شفقت اور خدمت کے ساتھ ہے یا تعظیم اور احترام کے ساتھ ہے؟ اگر شفقت اور خدمت ہے تو والدہ مقدم، اگر تعظیم اور احترام ہے تو والد مقدم۔ میرے پاس ایک تکیہ ہے، میں یا والد کو دے سکتا ہوں یا والدہ کو دے سکتا ہوں۔ اب کسی کو تکیہ پیش کرنا یہ تعظیم ہے، احترام ہے۔ میں گاڑی میں والدین کو لے کے جا رہا ہوں، فرنٹ سیٹ پہ یا والد کو بٹھا سکتا ہوں یا والدہ کو بٹھا سکتا ہوں۔ تو فرنٹ سیٹ پہ کسی کو بٹھانا اس کا تعلق تعظیم اور احترام کے ساتھ ہے تو والد کا حق مقدم ہے۔ میرے پاس ایک کرسی ہے، کرسی پر والد کو بٹھا سکتا ہوں یا والدہ کو بٹھا سکتا ہوں تو والد کا حق مقدم ہے، یہ تعظیم ہے۔ خدمت اور شفقت میں پھر والدہ کا حق مقدم ہے کہ میرے پاس ایک گلاس پانی ہے، میں والد کو دے سکتا ہوں یا والدہ کو دے سکتا ہوں، یا میں پہلے کس کو پیش کر سکتا ہوں، تو پھر والدہ کا حق مقدم ہوتا ہے والد سے۔ تو تعظیم اور احترام میں والد مقدم، خدمت اور شفقت میں والدہ مقدم سمجھی جاتی ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ حضرات انبیاء کرام نے اپنی حیات مبارکہ میں والدین کی تعظیم اور خدمت کا حق ادا کیا تھا۔ والدین کے ہم پر بنیادی طور پہ 3 بڑے حقوق ہیں۔ پہلا حق احترام اور تعظیم، دوسرا حق اطاعت اور فرمان برداری، تیسرا حق ان کی خدمت۔ تعظیم، اطاعت اور خدمت
یہ والدین کی 3 بڑے حقوق ہیں۔ تعظیم اتنی کہ والدین بوڑھے ہو گئے، کئی مرتبہ بڑھاپے میں سوچ سمجھ کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، تو بندی کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عقل سے بالا تر ہوتی ہیں، تو والدین کو یہ بات، اولاد کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ کئی مرتبہ اس ناگواری کے عالم میں اپنے والدین کی شان میں گستاخی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت چونکہ لوگوں کی نفسیات سے واقف ہے، اس لیے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ والدین دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچے، ان میں سے ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچا تو ان کی کچھ کام یا ان کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ناگوار گزرتی ہیں، پھر بھی فلا تقل لہما اف، اف قدر کی ناگواری کا اظہار بھی نہ کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر والدین کی بے ادبی کا اف سے کم درجہ بھی کوئی ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی حرام کر دیتا۔ یعنی سب سے کم درجہ یہ ہے کہ بیٹا والدین کے سامنے اف کہے، اگر اس سے بھی کم درجہ کوئی ہوتا اللہ اس کو بھی حرام کر دیتا، اف بھی نہیں کہنا ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اعلیٰ پائے کے موحد، دنیا کو توحید کا پیغام دینے والے والد آذر اعلیٰ درجے کا بت پرست، بلکہ بت تراش اور بت فروش تھا، مارکیٹ میں بت بیچا کرتا تھا، فروخت کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک والد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قرآن پاک نے وہ جو الفاظ نقل فرمائے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا اباتے یا اباتے یا اباتے۔ اباتے عربی زبان میں ایسا لفظ ہے کہ جس میں تعظیم اور شفقت دونوں عنصر پائے جاتے ہیں۔ ہائے ابا جان، ہائے ابا جان، یعنی ابا جان کہہ کے اپنے والد کو توحید کی طرف لا رہے تھے، شرک چھوڑنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ والد ناراض، غصے میں آ کے کہنے لگے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تو باز نہیں آتا میں تجھے پتھر مار دوں گا، دور ہو جا مجھ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لہجہ بدل کے بات نہیں کی، انداز بدل کے بات نہیں کی، والد مشرک تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابا جان میں پھر بھی کہتا ہوں کہ آپ کو سلام ہو، آپ کو سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، کیونکہ میرا رب مجھ پہ شفقت کرنے والا ہے، میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لہجہ بدل کے بات نہیں کی۔ آج کئی مرتبہ والدین بیچارے نماز نہیں پڑھتے یا کوئی اور دین کے اعتبار سے کمزوری پائی جاتی ہے۔ جوان العمر بیٹا جماعت میں چلا گیا، چند دن لگا لیے، دین کا شوق ذوق پیدا ہو گیا، کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا، زندگی میں تبدیلی آئی، یا مدرسے میں پڑھنا شروع کر دیا، تھوڑا سا نیک بن گیا، تو ایسے نیک نوجوان اپنے والدین کی گستاخی کو کار ثواب سمجھتے ہیں، ثواب سمجھ کے اپنے والدین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو ایسا ہے اور تو ایسا ہے اور تم ایسے ہو اور تم نماز نہیں پڑھتے تو یعنی والدین ٹھیک ہے، والدین نماز نہیں پڑھتے، ان کو نماز پڑھنی چاہیے، والدین میں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں، دین کے اعتبار سے کمزوری نہیں ہونی چاہیے، لیکن کسی کا والد اتنا برا تو نہیں ہو سکتا جتنا ابراہیم علیہ السلام کا والد برا تھا، اور کوئی نوجوان اتنا نیک تو نہیں بن سکتا جتنا ابراہیم علیہ السلام نیک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ پائے کے موحد اور پیغمبر ہونے کے باوجود اپنے مشرک والد کے ساتھ کس انداز سے بات کرتے ہیں، یا اباتے یا اباتے، اور آخر میں کہتے ہیں سلام علیک۔ یہاں تو نوجوانوں کو جب دینداری کا جوش چڑھ جاتا ہے تو والدین کو
پتہ نہیں مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، اس انداز سے بے باکی کے ساتھ والدین سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو اجتناب کرنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے کہ جب ابا جان نے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کو میں ذبح کر رہا ہوں، آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے، کیا رائے ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ مانتے ہیں تو ذبح کرتا ہوں، نہیں مانتے تو ذبح نہیں کرتا، نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ مانتے ہیں تو ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا، نہیں مانتے تو نہ ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا، میں نے اپنے رب کا حکم پورا کرنا ہے۔ فرمان بردار تابعدار بیٹا تھوڑی دیر کے لیے تردد کا مظاہرہ نہیں کیا، مجھے سوچنے دو، مجھے مشورہ کرنے دو، میں پہلے امی سے بات کر لوں، ایک لمحے کے لیے بھی تردد اور تأمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو یہ پیغمبر تھے، اپنے والد کے ساتھ ان کا انداز کیسے تھا؟ پھر قرآن پاک میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ جب وہ مصر کے بادشاہ بنے، والدین کنعان سے مصر آئے تھے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے، والدین آئے اور نیچے بیٹھ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام تخت سے نیچے اترے، والدین کو لیا اور اپنے ساتھ تخت پر بیٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ انداز اتنا پسند آیا، قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بیٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے قرآن پاک میں کہ جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام عفیفہ اور پاکدامن خاتون تھی، نہ کسی مرد سے ملاقات ہوئی تھی، نہ نکاح ہوا تھا، نہ زنا ہوا تھا، حمل ٹھہر گیا، حیران پریشان، یا اللہ لوگ پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گی، میرے پاس لوگوں کو جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے آبادی میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا، نکل گئی دور جنگل کی طرف، جنگل میں اللہ کا امر آ پہنچا، بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام سوچ رہی تھی کہاں جاؤں، بستی میں جاتی ہوں، لوگ پوچھیں گے بچہ کہاں سے آیا، میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن عورت ذات کسی اور طرف جا بھی نہیں سکتی، آخر کار فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ بھی ہے، جانا تو میں نے بستی کی طرف ہے، چنانچہ بچے کو گود میں اٹھایا، بوجھل قدموں کے ساتھ ہزار خدشات دل میں لیے ہوئے بستی کی طرف چل پڑی۔ بستی کے لوگوں کو پتہ چلا، وہ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، دور سے کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ ماں بدکار بد کردار تھی، یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے کیا کیا۔ یا اخت ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا، سمجھانا مقصود ہے کہ جب بہن کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے تو بھائیوں کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، فاشارت الیہ،
حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے پوچھو بچہ کیا جواب دیتا ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، آج کے دن پیدا ہونے والا بچہ ہم سے کیا بات کر سکتا ہے، ہم اس سے کیا پوچھ سکتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، جہاں کہیں بھی میں ہوں گا میں برکت والا ہوں گا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میرے اللہ نے مجھے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے پہلے دن اعلان فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں موجود، حضرات انبیاء کرام اپنے والدین کے ساتھ کیا اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ تو والدین کا پہلا حق تعظیم، راستے پہ چلتے ہوئے کبھی ان سے آگے نہ چلیں، کسی مجلس میں بیٹھتے ہوئے والدین سے اوپر کی جگہ پہ نہ بیٹھیں بلکہ والدین کو اوپر بیٹھائیں اور ان کے قدموں میں بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے ان سے اگلی سیٹ پہ نہ بیٹھا کریں، کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے کبھی ان سے آگے نہ بڑھیں کہ پہلے کھانا شروع کر دیں، پہلے خود پانی پئیں بعد میں والدین کو پیش کریں۔ کبھی والدین کے ساتھ لہجہ بدل کے بات نہ کریں، اونچی آواز سے بات نہ کریں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی جلال نہیں تھا، بے دھیانی میں آواز بلند ہو گئی۔ بعد میں ان کو احساس ہو گیا کہ والدہ کے ہوتے ہوئے میں نے آواز کو بلند کر لیا، یہ تو بہت غلط کیا میں نے۔ والدہ سے معافی مانگی، اللہ سے معافی مانگی، لیکن چین نہیں آیا، سکون نہیں ملا، یہاں تک کہ بازار گئے، 2 قیمتی غلام خریدے، وہ غلام آزاد کر لیے، تب ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ نے میرا جرم معاف کیا ہوگا۔ تعظیم، یہ والدین کا پہلا حق۔ اطاعت اور فرمان برداری، والدین کا حکم ماننا ہوتا ہے۔ اطاعت کس قدر ضروری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دینے میں تردد کا مظاہرہ کیا، نہیں دے رہے تھے۔ والد نے پھر کہا بیوی کو طلاق دے دو، انہوں نے طلاق دینے میں تاخیر کر لی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا اطیع اباک وطلقھا، اپنے والد کی اطاعت کر لو اور بیوی کو طلاق دے دو، والد کا حکم مان لو اور بیوی کو طلاق دے دو۔ دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ آپ کے والدین آپ کو حکم دے دیں کہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو، بے شک اہل و عیال کو چھوڑ دو، اپنا کام کاروبار چھوڑ دو، لیکن والدین کی بات ماننی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تاہم دوسری جانب شریعت مطہرہ کا ایک اصول ہے کہ
کسی بھی بندے کی ایسی اطاعت نہیں کرنی جس میں شریعت کے حکم کی خلاف ورزی لازم آئے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہوتی ایسی اطاعت کی جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آئے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. فرمایا کہ اگر آپ کے والدین آپ کو مجبور کریں کہ آپ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں تو والدین کی بات نہیں ماننی. اچھا والدین کی بات تو نہیں ماننی، آگے چونکہ والدین مجھے کہتے ہیں کہ تم مشرک بن جا تو میں پھر والدین کے ساتھ کیسے سلوک کروں؟ فرمائے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر بھی دنیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. والدین کی وہ بات نہیں ماننی جس میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو. اب ذرا تفصیل سمجھ لیں کہ کئی مرتبہ والدین بیٹے سے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو بیٹا کیا کرے؟ بیوی کو طلاق دے یا نہ دے؟ فقہا نے کچھ اصول بتائے ہیں. سمجھ لیں کہ والدین جو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، وہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیوی بے دین ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، پردے کا اہتمام نہیں کرتی، اپنی عزت اور عصمت کا خیال نہیں رکھتی، تو اس خاوند کے والدین بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ کیا چیز آ گئی، ہم تو اچھے خاصے دیندار لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، یہ تو گویا کہ والدین کو اپنی بہو کی بے دینی پسند نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بے دین چیز ہمارے گھر سے نکل جائے. تو بیٹے پر لازم ہے کہ اپنی والدین کی بات مان لے اور بیوی کو طلاق دے دے. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے. کبھی اس کا الٹ ہو جاتا ہے کہ بہو دیندار بہت ہے، ایک تو وہ پردہ کرتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ نماز اہتمام سے پڑھتی ہے، اور خاوند کے والدین یعنی سسر اور ساس سے اپنی بہو کی یہ دینداری برداشت نہیں ہوتی، ہر وقت مصلی پہ بیٹھے ہوتی ہے. ہمارا داماد آتا ہے تو اس سے پردہ کرتی ہے، تو ہمارا فلاں آ گیا تو اس سے پردہ کرتی ہے، اس نے تو ہمارے گھر کا سارا نظام ہی خراب کر دیا. یہ کیا قدامت پرست اور آثار قدیمہ ہمارے گھر میں آ گئے. تو ان سے اپنی بہو کی دینداری برداشت نہیں ہوتی، اس لیے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو. تو اس حال میں بیٹے کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے. تیسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ اس میں دینداری اور بے دینی کا عمل دخل نہیں ہوتا، بات صرف ہوتی ہے گھریلو لڑائی جھگڑوں کی، جس طرح کے عام گھروں میں ہوتا ہے. نہ اس میں دینداری پر اعتراض ہوتا ہے، نہ بے دینی کی پرواہ ہوتی ہے. سسر اور ساس کو ان کو صرف یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے بیٹے پہ قبضہ کر لیا اور اس نے بیٹے کو مٹھی میں لیا ہوا ہے اور یہ ہماری خدمت نہیں. یہ چند ایک امور ہوتے ہیں جس پہ جھگڑا چل رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے والدین بیٹے سے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. اب بیٹے کو چاہیے کہ حالات کا جائزہ لے لے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں اس بیوی کو طلاق دے دوں تو ابھی تو میری عمر بھی تھوڑی ہے، اللہ کا دیا ہوا مال پیسہ بھی ہے، پرسنالٹی بھی ہے، مجھے اور رشتہ مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں میرے مستقبل کا. تو والدین کی بات مان لے، اللہ اس کو اور اچھی بیوی دے دے گا. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو میری عمر بھی ڈھل گئی ہے، مال پیسہ بھی نہیں ہے، غربت اور تنگی بھی ہے، اگر اس کو میں نے طلاق دے دی تو مجھے دوسرا رشتہ نہیں ملے گا تو گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. پھر ایسی صورت میں والدین سے معذرت کر لے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کی مجبوری کو سمجھے، بیٹے کو ایسا حکم نہ دے. بہرحال مجموعی طور پہ والدین کی اطاعت اور فرمان برداری کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں مکہ مکرمہ میں جا کے اپنے بیٹے کے حالات معلوم کروں کہ وہ کس حال میں ہیں. تو آئے مکہ مکرمہ میں، لوگوں سے پوچھا،
ان کے گھر کا، لوگوں نے گھر کا بتا دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر میں گئے تو بہو سے ملاقات ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ پوچھا کہ آپ کے خاوند کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ وہ تو شکار کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو بہو نے کہا بہت تنگی میں، بہت شدت میں گزر رہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، بڑے پریشان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا، بہو نے نہیں پہچانا تھا کہ میری سسر ہے، بہو کو فرمایا کہ میں واپس جا رہا ہوں، جب آپ کے خاوند آ جائیں تو ان کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر میں آئے تو بیوی سے پوچھا، کچھ ان کا اندازہ ہو گیا، بیوی سے پوچھا کہ ہمارے گھر میں کوئی آیا تو نہیں تھا؟ بیوی نے جواب دیا کہ ایک بزرگ تشریف لائے تھے، کوئی معزز لگ رہے تھے، کوئی نیک متقی لگ رہے تھے۔ تو پوچھا کہ کچھ کہا تو نہیں ہے؟ بیوی نے کہا کہ انہوں نے دو باتیں کی ہیں، ایک تو آپ کے لیے پیغام بھیجا، سلام بھیجا ہے، اور دوسرا یہ پیغام دیا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر لے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے والد صاحب تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دے، لہٰذا تو میکے چلی جا۔ بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری جگہ پہ شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد پھر تشریف لائے اور اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، لیکن جب مکہ مکرمہ پہنچے، اپنے بیٹے کے گھر میں گئے، دیکھا بہو تو وہ نہیں ہے، کوئی اور بہو آئی ہے۔ البتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ تو بہو سے پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ اس نے جواب دیا وہ کہیں شکار کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اچھا تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت راحت میں ہیں، بہت کشادگی میں ہیں، بہت آسانی میں ہیں۔ اچھا میں تم آیا تھا ملنے کے لیے، لیکن واپس جا رہا ہوں، اور جب آپ کے خاوند آ جائیں ان کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے، دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا سلام پہنچایا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بزرگ آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ فرمایا جی ہاں یہ میرے خاوند تھے، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ بیوی کو طلاق نہیں دینی، بیوی کو برقرار رکھنا ہے۔ تو دو باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئیں۔ ایک تو یہ کہ جب پہلی مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس اپنے والد کا حکم پہنچا کہ بیوی کو طلاق دے دے، تو انہوں نے طلاق دینے میں تردد اور تأمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ دونوں بیویوں میں بنیادی فرق کیا تھا۔ وہ پہلی بیوی ناشکر گزار تھی، اور دوسری بیوی شکر گزار تھی، کہہ رہی تھی کہ ہم بہت اچھی زندگی میں ہیں، راحت میں ہیں، آسانی میں ہیں۔ وہ پہلی کے بارے میں فرما دیا کہ اس کو طلاق دے دے، اور دوسری کے بارے میں فرما دیا کہ اس کو برقرار رکھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو ناشکر گزار بیوی ہوتی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو اپنے گھر میں رکھا جائے۔ تاہم اتنی سی بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کا حکم ماننے میں تردد کا مظاہرہ نہیں کیا، یہ ہے اطاعت۔ اور اگلا حق ہے خدمت۔ خدمت، جسمانی خدمت، والدین کے پاؤں دبانا، سر پہ تیل لگانا، یہ جسمانی خدمت ہے۔ اگر کسی کو موقع مل جائے تو وہ سعادت مند بندہ ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ سعادت کے اسباب سے فائدہ اٹھائے اور اپنے والدین کی خدمت کرے، یا کھانے پینے کے حوالے سے اپنا مال پیسہ اپنے والدین پر خرچ کرنے کے حوالے سے کمی کوتاہی نہ کرے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے والدین کی خدمت کرے۔ کتنی خدمت کرنی چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ مکرمہ تشریف لائے، حج ادا کر لیا۔ حج کے بعد ایک آدمی ملا اور کہنے لگا کہ آپ صحابی رسول ہیں؟ فرمایا جی ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، میں خراسان سے آیا ہوں حج کرنے کے لیے، خراسان سے آیا ہوں حج کرنے کے لیے۔ جب حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹا میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی حج کرنے کے لیے چلی جاؤں، لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی کہ اپنی والدہ کو سواری پہ سوار کرا کے حج کرنے کے لیے لے آتا۔
والدہ کی چاہت بہت تھی، تو میں نے والدہ سے کہا کہ امی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی یہ چاہت پوری ہو جائے۔ چنانچہ میں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ سوار کرایا، خراسان سے یہاں تک لے کے آیا ہوں، اور پھر میں نے یہاں پہ والدہ کو سواری کی حالت میں طواف کرایا، پھر مینا، مزدلفہ، عرفات کے میدانوں میں لے گیا، پھر اس کے بعد واپس لے آیا تو سعی کرائی۔ حج کے سارے مناسک اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے میں نے اپنی والدہ کو کرائے ہیں، اور اس میں مجھے 6 مہینے لگے ہیں۔ آپ بتائیے میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کبھی کبھار ماں کے پیٹ میں حمل کی وجہ سے درد کی ٹھیس اٹھتی ہے، ابھی تک آپ نے ایک ٹھیس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، کیونکہ ماں نے تو آپ کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور آپ نے 6 مہینے اسے کندھے پہ اٹھائے رکھا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے حق ادا کیا ہے، اتنا آسانی سے حق ادا نہیں ہوتا۔ لہٰذا والدین پر اگر اپنا مال خرچ کرنا پڑے تو پھر کمی نہیں کرنی چاہیے۔ کئی مرتبہ بیٹوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہوتا ہے، اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کی باری آئے، اپنی بیوی پہ خرچ کرنے کی باری آئے، بڑے سخی بن جاتے ہیں، بڑے کھلے دل والے بن جاتے ہیں، لیکن بوڑھے والدین پر خدمت کو خرچ کرتے وقت ان کے دلوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعی ہیں، بڑے اعلیٰ پائے کے محدث تھے۔ والدہ نے کہا، بوڑھی والدہ تھی، کہ بیٹا جمار کھانے کو دل کرتا ہے۔ جمار یہ کھجور کے جو اوپر سرا ہوتا ہے، بالکل وہاں پہ سفید گودا ہوتا ہے، گابھا کہتے ہیں اس کو۔ یہ انسان کے سر میں جس طرح دماغ ہوتا ہے، کھجور اور انسان کے درمیان بہت ساری چیزوں میں مشابہت اور مماثلت ہے، اور انسان کے سر میں اوپر دماغ ہوتا ہے، اسی طرح کھجور کے بالکل اوپر کے سر میں یہ سفید گودا ہوتا ہے، جس کو عربی زبان میں جمار کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کا کھانے کا رواج نہیں ہے، عرب لوگ اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جمار کھانے کے لیے پورا درخت ضائع نہیں کرنا ہوتا، جب کبھی درخت گرانے ہوتے ہیں، باغ کو ختم کرنا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے لوگ اس کے سر کو کاٹ کے جمار کھاتے ہیں، کیونکہ اگر ایک مرتبہ جمار نکال دیا تو پھر دوبارہ وہ درخت مر جاتا ہے، پھر وہ مزید جینے کے قابل نہیں ہوتا، درخت مر جاتا ہے، جس طرح کہ انسان کے سر کے دماغ کو چوٹ لگ جائے تو بس انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ جمار کھانے کو دل کرتا ہے، تو ایسے موقع پہ لوگ دیکھتے ہیں کوئی ایسا بندہ ہے جو باغ ختم کر رہا ہو، درخت گرا رہا ہو، تو درخت خرید لیتے تھے کہ چلو یہ ایک درخت کا جمار ہم نے لینا ہے، ہم نے کھانا ہے، باقاعدہ بکتا تھا۔ تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے بصرہ میں دیکھا شاید کوئی ہو جہاں مجھے جمار مل جائے، لیکن کہیں نہیں ملا۔ اچھا میں سیدھا درخت، تازہ درخت خرید لیتا ہوں، چنانچہ 10,000 درہم میں سودا کر لیا، اور اس زمانے میں 10,000 درہم کی قیمت 100 اونٹوں کے برابر تھی۔ سودا کر لیا اور درخت کاٹا، درخت کا جمار نکالا، نہیں 1,000 درہم میں سودا کر لیا تھا، 1,000 درہم 10 اونٹوں کے برابر قیمت تھی، 10 اونٹوں کے برابر قیمت تھی۔ تو جب سودا کر لیا اور درخت کاٹا، جمار نکال کے والدہ کے پاس لے آئے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنا نادانی والا فیصلہ کر دیا، صرف جمار کی خاطر آپ نے 1,000 درہم کا نقصان کر لیا۔ تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو 1,000 درہم ہے، اپنی والدہ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اگر مجھے 10,000 درہم میں ایک درخت ملتا میں نے پھر بھی خریدنا تھا، میں نے پھر بھی خریدنا تھا۔ میرے بھائیوں، کئی مرتبہ ہم گھر آ رہے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ امی کو فلاں پھل بہت پسند ہے، ابو کو فلاں پھل بہت پسند ہے، لیکن کیا کریں آج کل وہ فلاں پھل مہنگا بہت ہے، بس پھر ہم نہیں خریدتے۔ حالانکہ وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے، 5 گنا مہنگا ہوتا ہوگا نا، موسم کی بغیر بے موسم کا پھل 10 گنا مہنگا ہوگا، کہ موسم میں وہ 100 روپے کلو ملتا ہے، بغیر موسم کے 1,000 روپے کلو مل جائے گا نا، 10 گنا مہنگا ملتا ہوگا۔ جبکہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے تو 100 گنا نہیں، 1,000 گنا مہنگا درخت خرید لیا۔
تو والدین کی اس طرح کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، ہم تھوڑی سی کوشش کر کے ان کی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، خواہ وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہو، خواہ وہ لباس کے حوالے سے ہو، خواہ وہ کمرے کی سیٹنگ کے حوالے سے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین پر اپنا مال پیسہ خرچ کرنے میں تردد کا مظاہرہ نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تھا، صحابی نے یہی پوچھا تھا کہ اپنے والدین پر مال خرچ کرنا، یا والدین میرے مال میں سے میری اجازت کے بغیر کچھ لے لیتے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا انت و مالک لابیک، آپ بھی اپنے والد کے اور آپ کا مال بھی آپ کے والد کا، سب کچھ آپ کے والد کا ہے۔ تو والدین پر اپنا مال پیسہ خرچ کرنے میں تردد کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بخل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جسمانی طور پہ خدمت کا موقع ملے تو جسمانی خدمت کرنی چاہیے۔ والدین کی خدمت یہ والدین کا ہم پر اگلا حق ہے۔ تو 3 بنیادی حقوق ہیں۔ پہلا حق والدین کی تعظیم، دوسرا حق والدین کی اطاعت، اور تیسرا حق والدین کی خدمت۔ اور سچی بات یہ ہے کہ والدین کی خدمت کی بدولت بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یہ میں فقط سنی سنائی بات نہیں کر رہا، یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، یہ میری اپنی سرگزشت ہے کہ جس نے والدین کی خدمت کی، جس نے والدین کو خوش کر دیا، تو اس کا مرتبہ کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، اس کی شان، اس کا مرتبہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ترقی میں اور اس کی بلندی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کو والدین کی دعا لگ گئی ان کو کوئی بندہ بھی نہیں گھٹا سکتا، کوئی بندہ بھی اس کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ سمجھدار ہوتے ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہوتے ہیں وہ لوگ جو والدین کے حقوق ادا کر کے والدین کی دعائیں دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ 3 بندے تھے، سفر کر رہے تھے بنی اسرائیل کے، ان کو صحرا میں طوفان نے اور باد و باران نے گھیر لیا۔ بارش سے بچنے کے لیے مجبوراً غار میں پناہ لینی پڑ گئی۔ غار میں گھس گئے۔ اللہ کی شان کے پہاڑ کی چوٹی سے ایک چٹان آئی اور سیدھی غار کی منہ پر فٹ ہو گئی، غار کی منہ پر منطبق ہو گئی۔ چنانچہ چٹان اتنی بڑی کہ دھکا دے کے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، نکلنے کا راستہ بند ہو گیا، اور ان 3 افراد کو اپنی موت بالکل یقینی نظر آئی۔ آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے سامنے کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں، اللہ کی مدد آئے گی تو پھر ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ ہم میں سے ہم نے جو بھی عمل کیا ہو زندگی میں، ایسا عمل جس کی قبولیت کا ہمیں زیادہ یقین ہو، اس عمل کا واسطہ دے کے اپنے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ جس عمل کی قبولیت کا زیادہ یقین ہو اس عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے ایک بندے نے کسی نے ایک عمل کا واسطہ دیا، اللہ سے دعا مانگی، چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، روشنی کی کرن نمودار ہوئی، لیکن نکلنے کا راستہ نہیں بنا تھا۔ اگلے بندے نے کسی اور نیک عمل کا واسطہ پیش کیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، چنانچہ دعا مانگی، چٹان اور ہٹ گئی، لیکن نکلنے کا راستہ اور ابھی تک نہیں بنا تھا۔ پھر تیسرے بندے نے دعا مانگی کہ اے اللہ، آپ کو تو پتا ہے کہ میرے بوڑھے والدین تھے اور میں اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، خدمت میں ایسی کرتا تھا کہ پورا دن میں بکریاں چراتا تھا، شام کے وقت بکریاں واپس لاتا تھا، دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو پیش کرتا تھا۔ اللہ، پھر تجھے تو پتا ہے کہ ایک دن بکریاں چراتے چراتے مجھے دیر ہو گئی، جب میں رات کو گھر پہنچا تو میں نے جلدی جلدی بکریوں کا دودھ نکالا کہ میں اپنے والدین کو سب سے پہلے پیش کر دوں، لیکن جب میں والدین کے کمرے میں پہنچا تو میرے والدین سو گئے تھے۔ اللہ، پھر تو دیکھ رہا تھا
کہ میں اپنے والدین کے جاگنے کے انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ جب یہ جاگیں گے تو میں فوری دودھ پیش کروں گا، میرے والدین کو کمزوری لاحق ہو جائے گی، پوری رات دودھ پیے بغیر کیسے گزاریں گے۔ میں والدین کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاؤں میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، مجھ سے دودھ مانگ رہے تھے، لیکن میں نے کہا کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو نہیں پلاؤں گا اللہ۔ پھر میں نے پوری رات کھڑے ہو کے والدین کے جاگنے کا انتظار کیا۔ اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہماری مشکل حل کر دے، چٹان ہٹا دے اور نکلنے کا راستہ بنا دے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں افراد کے لیے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ والدین کی خدمت کی بدولت، والدین کی خدمت کی بدولت بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ بلکہ والدین اگر کسی کو دعا دیں، باقاعدہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 3 بندوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک والد کی دعا اپنی اولاد کے بارے میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ والد کی دعا، ہم کئی مرتبہ والدین بھی غلطی کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے پیر صاحب سے دعا کرواتے ہیں، مولانا صاحب سے دعا کرواتے ہیں، قاری صاحب سے دعا کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسروں سے دعا کروانی چاہیے، لیکن والدین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اولاد کے بارے میں جتنی جلدی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کسی اور کی دعائیں اتنا جلدی قبول نہیں ہوتی۔ ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے مانگے، رو رو کے مانگا کریں، اولاد کے مقدر بدل جائیں گے۔ پرانے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا بدکار بد کردار تھا، لیکن والدہ کا بڑا فرمان بردار تھا، چنانچہ اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا تمام تر گناہوں کے باوجود اور برے اعمال کے باوجود۔ رات کا وقت تھا، والدہ نے بیٹے کو نام لے کے پکارا، بیٹا۔ بیٹا بھاگتا ہوا گیا، امی کیا مسئلہ ہے؟ بیٹا پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ بیٹا گیا پانی لینے کے لیے، پانی کا پیالہ بھرا اور بھاگتا ہوا آیا کہ امی کو پانی پیش کروں، لیکن امی کو کی آنکھ لگ گئی تھی۔ بیٹے نے سوچا کہ میں جگاتا ہوں، مناسب نہیں ہے، امی کی نیند خراب ہو جائے گی، پانی یہاں پہ رکھ لیتا ہوں، جس وقت امی کی آنکھ کھل جائے گی خود بخود پانی پی لے گی، نہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے، مجھے چاہیے کہ والدہ کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ پیش کروں۔ چنانچہ میں انتظار کرتا ہوں، جس وقت امی کی آنکھ کھلے گی میں پانی کا پیالہ پیش کر دوں گا۔ چنانچہ اس نوجوان نے انتظار کیا، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، سردیوں کی لمبی رات تھی، پوری رات کھڑے ہو کر اس نے اپنی والدہ کے جاگنے کا انتظار کیا۔ تہجد کا وقت تھا، والدہ کی آنکھ کھل گئی تو والدہ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی۔ جب دیکھا کہ میرا بیٹا پانی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہے تو دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے خدمت کر کر کے میرا دل خوش کر دیا ہے، تو اس کو اپنے مقربین میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو اپنا مقرب بنایا اور آج کی دنیا اس نوجوان کو بایزید بستامی کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ بلکہ شریعت نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ والدین دنیا میں ہوں تو حسن سلوک کریں، والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، یعنی والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، والدین کو برابر کا حصہ گھر میں دیا کریں۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میرا ایک جاننے والا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے بڑے انصاف کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں میں سب میں برابر میراث میں حصہ تقسیم کر دیا، تو ایک ایک بھائی کو اتنے لاکھ ملے اور ایک ایک بہن کو اتنے لاکھ ملے اور امی کو اتنے لاکھ ملے، کئی سارے لاکھ بتا رہا تھا۔ تو میں نے کہا ابو کو کتنے لاکھ ملے؟ اس نے کہا کہ ابو تو فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں فوت ہو گئے ہیں تو اس کا حصہ ختم ہو گیا ہے، ابو کے لیے آپ نے کوئی حصہ نہیں رکھا، اور جس نے پوری زندگی محنت کر کر کے کمایا، آپ لوگوں کی خاطر پسینہ بہایا، بھاگ بھاگ کے کام کیا، اتنا کچھ آپ لوگوں کے لیے اکٹھا کر دیا، اب آپ کہتے ہیں ایک اتنے لاکھ فلاں کو مل گئے اور اتنے لاکھ اس کو مل گئے، اور جنہوں نے محنت کی تھی اس کے لیے آپ لوگوں نے تھوڑا حصہ بھی نہیں رکھا۔ تو میں نے کہا کم از کم آپ اپنے بہن بھائیوں سے مشورہ کر لیتے،
امی سے مشورہ کر لیتے کہ ہم سارے بڑے ہیں، سب کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ موجود ہے، تو کیوں نہ جتنا ایک بھائی کو مل رہا ہے اسی کے برابر ہم اپنے ابو کے لیے الگ کر دیں، کسی مسجد میں دے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، غریب غربا پر تقسیم کر دیں، اپنے ابو کا بھی حصہ رکھ لیتے۔ اگرچہ میراث تو وارثوں کا حق ہوتا ہے، لیکن اگر وارث سارے بالغ ہوں تو پھر وہ سارے مل کے مشترک طور پہ یہ فیصلہ کر دیں کہ ہم اپنے ابو کے لیے، اپنی امی کے لیے اتنا حصہ الگ کر دیتے ہیں، تو بالکل جائز ہے، بلکہ اچھا طریقہ ہے۔ یا وارثوں میں سے کوئی ایک وارث یہ کہہ دے کہ میں اپنے حصے میں سے اتنا اپنے ابو کے لیے دے دیتا ہوں، تو اپنے ابو اور اپنی امی کا بھی حق ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا اپنے گھر میں حصہ پورا کی پورا ہونا چاہیے، اپنے والدین کے لیے حصہ رکھا کریں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے، کمی کوئی نہیں ہے، اگر والد صاحب زندہ ہوتے تو پورے دن میں وہ کتنا 3 ٹائم کھانا کھاتے تھے، تو 2-3 ٹائم چائے پیتے تھے، اس پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے، جتنا بھی خرچہ ہوتا تھا روزانہ اسی حساب سے آپ خرچہ الگ کر دیا کریں۔ گھر میں ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھ لیں، یہ امی کا حصہ ہے اور یہ ابو کا حصہ ہے، اس طریقے سے ایک ڈبے میں روزانہ کی حساب سے ابو کا حصہ ڈال دیا کریں، ایک ڈبے میں امی کا حصہ ڈال دیا کریں۔ چلو میں کہتا ہوں کہ پورے کھانے کے برابر کا خرچہ آپ نہیں ڈالتے، دوائیوں کے خرچے آپ نہیں ڈالتے، آپ کا جو 10ویں کلاس میں بیٹا پڑھتا ہے اس کو روزانہ جو آپ جیب خرچ دیتے ہیں، کرائے کے پیسے اس کے علاوہ ہوتے ہیں، فیس اس کے علاوہ ہے، جو بچے کو جیب خرچ دیتے ہیں، 50 روپے دیتے ہیں، 100 روپے دیتے ہیں، کم از کم اپنے 10ویں جماعت کے بیٹے کے جیب خرچ کے برابر تو آپ اپنی امی کے لیے ڈال سکتے ہیں نا۔ یہ میری امی کا حصہ ہے روزانہ کا 100 روپے، یہ میرے ابو کا حصہ ہے روزانہ کا 100 روپے، اور گھر میں یہ حصہ تو کم از کم ان کا ہونا چاہیے۔ مہینے بعد 3000 4000 5000 بن گئے ہیں، مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں، یوں گویا کہ والدین کا حصہ آپ کے گھر میں اسی طرح جاری و ساری رہے گی جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو حسن سلوک، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر بھی حسن سلوک اسی طرح برقرار رہنا چاہیے۔ والدین کے قبور کی زیارت پہ جانا چاہیے، قبور کی زیارت کر لیا کریں، والدین کے لیے بیٹھ کے ایصال ثواب کر لیا کریں، تو قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو والدین کے فرمان بردار اور اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں۔